السلام علیکم، میں ضیاء بلوچ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ عرصہ 7 سے 8 سال ہو گئے میرے کیس کو۔ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، میری پیدائش سعودی عرب کی ہے۔ میں نے وفاقی محتسب میں کیس کیا ہوا تھا منسٹری اور پاکستان کے خلاف اور ایمبیسی کے خلاف۔ انہوں نے جھوٹے ماضی میں رپورٹیں جمع کرائے۔ میں نے ایک شخص ہے ظہور نامی شخص، ایمبیسی سعودی عرب جدہ میں ہوتے ہیں، میں نے اس کے خلاف کیس دائر کیا وفاقی محتسب کے اندر۔ میرے کو اس نے رپورٹ کرایا، کفیل کے ساتھ مل کے دھوکے سے کیس ختم کرایا۔ 6 مہینے تک سعودی جیل مکہ میں شمیسی میں میرے کو ہراساں کر کے رکھا۔ اتنا مجبور میرے کو کیا گیا، بولا گیا وہ کیس ختم کرو تو جیل سے نکلو گے، کیس نہیں ختم کرو گے آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا، نہیں جیل میں سڑتے رہو گے۔ یہ سے دھمکیاں دیتے رہے، میں درخواستیں جمع کرتا رہا، وہ پھاڑ کے پھینکتے رہے۔ آخر کار پھر میں بھی مجبور ہو گیا تھا، میری والدہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، میں نے مجبوراً جا کے کیس ختم کیا۔ انہوں نے بولا کیس چلو ختم کرو، کیس ختم کرنے کے بعد آپ کو 1 ہفتے کے 3-4 دن نہیں 1 ہفتے کے اندر زیادہ نکالا جائے گا۔ انہوں نے جب عدالت میرے کو لے گئے 6-7 ماہ کے بعد، انہوں نے دھوکے سے کیس ختم کرا کے میرے کو ڈپورٹ کرا دیا پاکستان ڈپورٹ ہنگامی طور پہ انہوں نے خود کاغذات پہ لکھا ہوا ہے، ہم نے اس کے ہنگامی طور پہ کاغذات بنائے۔ جس دن عدالت لے گئے جج بھی اور تھا، فیصلے بھی میرا سماج چل رہا تھا۔ جج نے میرے کفیل کو بولا تھا اس کو 7 مرتبہ آپ نے بلیک لسٹ کیا ہے، قانوناً جرم ہے، اور آپ 27,000 ریال کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ قانوناً آپ کے اوپر بنتا ہے، جو گورنمنٹ فیس ہے، آپ یہ جو پیسے 27,000 ریال مانگ رہے ہو ناجائز پیسے مانگ رہے ہو۔ چلو ادھر کفیل نہیں نکال سکا، کفیل نے ایمبیسی کے بندے کے ساتھ مل کے پھر وہ میرے کو ظہور دھمکیاں دیتا تھا، جیل سے جانے سے پہلے بولتا تھا بھائی کیس 27,000 ریال میرے کو دو، میں کفیل کو دوں گا، پکا صلح کراؤں گا، اگر 27,000 ریال نہیں دو گے میں کفیل آپ کو جیل بھجوا دے گا۔ یہی بات پہ تھوڑے دن یعنی 3 دن ہو گئے تھے، سماعت چل رہا تھا میرا، اگلے ہفتے پیشی تھی، اس میں کفیل کو بولا گیا بھائی اگر آپ نے اس کو ٹرانسفر لیٹر نہیں دیا، اس کا بلیک لسٹ نہیں ہے، قانوناً اس کا بلیک لسٹ ہٹ جائے گا، ہم عدالت سے ہٹا لیں گے، اور اس کا جو نقصانات ہوئے 1 سال تک جتنا کیس چلا ہے بیٹھا رہا ہے گھر، اس کا ہر جانہ اور تنخواہیں پورے پے کرو گے۔ کفیل نے بولا ٹھیک ہے میں ٹرانسفر اس کو لیٹر دیتا ہوں۔ انہوں نے سازش کیا ایمبیسی کے بندے کے ساتھ مل کے، مسٹر ظہور کے ساتھ، انہوں نے کفیل نے اور ظہور نے جو اپنا سازش کیا میرے کو ڈپورٹ کرنے کے لیے، انہوں نے دھوکے سے کیس ختم کرایا، ادھر سے میرے کو ڈپورٹ کرا دیا۔ ڈپورٹ ہونے کے بعد میں دھکے کھاتا رہا پاکستان آ کے، پھر جا کے میرا کیس چلا ہے۔ اسی صاحب کا مہربانی ہے جو پریس کلب کے آگے میں نے 5 سال احتجاج کیا، اس بندے کا شکر گزار ہوں۔ اس بندے نے میرے کو وفاقی محتسب بولا اور رستہ حل نہیں ہے آپ کو، وفاقی محتسب سے کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا، ادھر جا کے کیس دائر کرو۔ میں ہر ادارے گیا ہوں، فورن منسٹری دھکے کھاتا رہا ہوں، میرے کو ذلیل کرتے رہے، بہت دھکے کھائے منسٹری میں نے پرائم منسٹر شکایت سیل میں بھی درخواستیں، کافی جگہ پہ درخواستیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہر جگہ پہ درخواستیں بھیجیں۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوا ہے، انہوں نے دھوکے سے میرا کیس ختم کروا کے میرے کو ڈپورٹ قرار دیا پاکستان۔ میرا والد نہیں آیا، 60 سال ہو گئے، میری والدہ نہیں آئی۔ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، میں پاکستانی، میرا ملک دوسرا، پہلا ملک میرا سعودی کیونکہ اس مٹی میں پیدا ہوا ہوں، دوسرا ملک میرا پاکستان ہے۔ یہ بات پہ میں جب احتجاج کرتا رہا ہوں، ظہور کے بندے خود کو ظاہر انہوں نے کیا ہم ایجنسی کے بندے ہیں، 2 بار دھمکی دیا گیا، 2-3 بار میرے کو انہوں نے بولا بھائی جو کیس آپ نے کیا ہوا منسٹری کے اوپر اور ظہور کے اوپر، یہ کیس ختم کرو اور ادھر احتجاج نہ کرو، احتجاج کرو گے کیس جاری رکھو گے آپ کو اٹھایا جائے گا، خاندان بھی دیکھ نہیں پائے گا۔ میں ڈرا نہیں ڈٹا رہا ہوں۔ دوسرے بار آئے میرے کو قتل کرنے کی دھمکیاں انہوں نے دی، یعنی ایک میں دیکھ رہا ہوں عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، ایک اوورسیز پاکستانی جس کی پیدائش سعودی عرب کی ہے، اس ملک میں پیدا بھی نہیں ہوا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس بنا پہ یعنی ظہور اپنے بندے ایجنسی کے ظاہر کر کے بھیج رہا ہے۔ یہ اللہ علم کون تھے نا معلوم افراد، سادہ وردی میں نہیں تھے بندے جو آئے ہیں، یعنی انہوں کو دیکھ جرت میرے کو دھمکی دے رہے ہیں جان سے مارنے کا اور غائب کرنے کا۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں ادارے کہاں ہیں، میرا کون تحفظ کرے گا؟ چلو میں پیٹتا رہا ہوں، 5 سال تک احتجاج کیا، میں ڈٹا رہا ہوں، میں ہٹا نہیں ہوں۔ میں پہلی بات میں ایک پاکستانی ہوں، پھر بلوچ ہوں، جب بلوچ اپنے حق لینے پہ آتا ہے تو پھر وہ ڈٹ جاتا ہے۔ دوسری بات ہے جس نے وہ ایمبیسی والا ذاتی دشمنی میرے سے نکال رہا ہے، نکالنے دو، میں تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ظہور کا۔ ظہور کو انشاءاللہ میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا،
اور عدالتوں تک جدھر جانا پڑے میں جاؤں گا انشاءاللہ. میرے کو خوف نہیں ہے، میرے کو خوف ہے میرے رب کا. موت مقرر ہے، جس دن آنا ہے بندے کو مرنا ہے. اس سے بھاگو گے، ڈرو گے. ڈرنے سے بہتر ہے، اس سے ہی موت بہتر ہے. مر جاؤں اچھا ہے. یعنی اپنے حق پہ جہاد ایک میں نے کیا ہے 7-8 سال. اپنے ماں باپ سے دور رہا ہوں. میرے ماں باپ کے ایک ایک آنسوؤں کا جواب کون دینے والا ہے؟ میرا باپ رویا، میری ماں روئی ہے، اس کا کون جواب دے ہے؟ میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں. میرے ادارے ہیں، ایجنسیوں کا ہو گیا ہے یا جو بھی ادارہ میرا ادارہ ہے. میں محب وطن پاکستانی ہوں. میں کہاں جاؤں؟ میرا کون سننے والا ہے؟ دھمکیاں میرے کو دیے گئے ہیں، اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ میں نے پہلے بھی یوٹیوب پہ اپنا ویڈیو ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت میرے کو نہیں پتہ تھا کون ہے کون نہیں. جب دھمکیاں دے رہے تھے، ظاہری بات ہے میرے کو بھی اپنا تحفظ کرنا ہے. اس بات پہ میں نے بھی ویڈیو بنایا ہے. اور دوسری بات، میں اداروں سے، ایجنسیوں کے اداروں سے، DGI سے، آرمی چیف سے، جو میرے متعلقہ ادارے ہیں، میں انہوں سے اپیل کرتا ہوں آپ بھی میرے ادارے ہو، میرے پاکستانی ہو. میں کدھر جاؤں؟ کس سے میں اپنے مصیبتوں کا یہ حل کراؤں؟ کون سے ادارے میں جاؤں؟ کون سے ملک کے پاس جاؤں؟ آپ خیر میرے ادارے بیٹھے ہوں میرے کو انصاف دینے کے لیے. میں اپیل کرتا ہوں اپنے ISI سے، جو ہمارا ایجنسی کا ادارہ ہے. میں اس سے اپیل کرتا ہوں میرے مسئلے کا حل کیا جائے. میرا فیصلہ بھی حق میں ہوا. انہوں نے عدالتوں کے اندر جھوٹے رپورٹیں جمع کرائے، جھوٹے رپورٹیں، ہر ٹائم جھوٹے رپورٹیں. خالد نام کا شخص آتا تھا منسٹری کا، اس نے بھی میرا بےزتی کیا ہے. اندر بیٹھا ہے جج کے پاس، میرے کو بول رہا ہے جھوٹا بندہ ہے. جج بھی جھوٹا. پہلا جج نے فیصلہ خلاف دیا. جب واپس میں اپیل پہ گیا ہوں، بھائی میں بے گناہ ہوں. پھر انہوں نے دیکھا 3 جج بیٹھے اس بات پہ، منسٹری کے بندوں کو بلایا گیا ہے، انہوں سے پوچھا گیا بھائی کیا سبب ہوا، کیا نہیں، کیا لا کہتا ہے ادھر کا. انہوں سے جب کاغذات مانگے گئے، وہ عدالت کو نہیں جواب دے پائے. بھاگے ہوئے تھے، عدالت سے بھاگ گئے. میرے درخواستوں پہ یعنی لیٹر پہ لکھتے ہیں یہ بگوڑا، یہ بھاگ گیا تھا کفیل سے. میں تو بگوڑا نہیں ہوں، میں اپنے کیس عدالتوں میں جا رہا ہوں، ہر جگہ پہ جا رہا ہوں. ہر ادارے کو، ایجنسیوں کے DGI صاحب کو بھی میں نے لیٹر لکھا تھا. میں ہر ادارے پہ میں جا رہا ہوں. اگر میں بگوڑا ہوتا، میں گناہ گار ہوتا، میں کیوں اداروں میں جا کے انصاف کے لیے جاتا؟ میں ظاہری بات، میں نے ایک پہلی بات بول رہا ہوں، میں نے یہ بھی پہلے ویڈیو پہ دعویٰ کیا تھا انکوائری کرو. اگر میں کوئی چیز پہ غلط نکلوں، 2 ملک کا مقدمہ میرے اوپر بننا چاہیے، ایک سعودی عرب، ایک پاکستان. میں نے جھوٹے رپورٹیں یعنی درخواستیں دی انہوں کے خلاف. یعنی ایک چیز دیکھو، ادارے کے اندر گیا، انہوں نے بولا تیرے ساتھ مصیبت کا جڑ تمہارا سعودیہ ہے، سعودیہ نے تیرا کام خراب کیا، انہوں نے تیرے کو. میں نے بولا سعودیہ نے نہیں، اس ملک میں پیدا ہوں، اس ملک نے میرے کو انصاف دیا ہے، میرے فیصلے میرے حق میں جج کر رہا تھا سارا کچھ. اس کو نے دیکھا کیس سارا کچھ. میرے اداروں نے، میرے پاکستانی ایمبیسی نے، وہ بندہ مل گیا تھا کفیل کے ساتھ، اس نے ڈیپورٹ کرایا. اور سعودیوں کو آپ لوگ گالیاں نکال رہے ہو. یعنی آپ ادارے میں بیٹھے ہو، ایک تمہارا حق نہیں بنتا سعودیوں کے خلاف بولنا. اگر ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہی ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ انہوں پہ بات کر رہے ہو. یہ بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یعنی میرے کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ میں کہاں جاؤں؟ فیصلہ بھی حق میں ہو گیا. جھوٹے جتنے رپورٹیں انہوں نے جمع کرائے، یہ بگوڑے تھے. آج پہلے میرے کو بگوڑے بولتے تھے، یہ خود بگوڑے نکلے. خالد نام شخص، جج نے جب اس کی بےزتی کی، اس کو بولا بھائی آپ سے کاغذات مانگے گئے، کیوں عدالت کے اندر نہیں پیش کیے گئے؟ اس نے بولا بھائی لکھ کے کیوں نہیں دیے؟ جج نے بولا جب زبانی بولا گیا تھا آپ کے بندے کو، جتنے روز نئے بندے آ رہے ہیں منسٹری کے، آپ لوگوں کو 10 مرتبہ بولا گیا ہے یہ ہمارے کو چیز چاہیے، ہمارے کو عدالت میں پیش کرو. پہلے بھی لیٹر لکھے گئے، پھر زبانی بولا گیا. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیسے سمجھائیں؟ جب اس کے ساتھ جج نے بات یہ کیا ہے، باہر نکلا خالد نامی شخص، منسٹری کا بندہ تھا. وہ بندہ میرے آگے ہاتھ جوڑا، بھائی میرا کیا قصور ہے؟ تیرے ساتھ گڑبڑ کیا، ظہور نے جا کے ظہور کو پکڑو، ایمبیسی کو پکڑو، میرے پیچھے کیوں، میری کیوں بےزتی کرا رہے؟ میں نے بولا دیکھو میرے آگے ہاتھ نہیں جوڑو، میں اتنا چاہتا ہوں میرے کو انصاف دو. کیوں میرے کو بے گناہ ڈیپورٹ کیا گیا تھا؟ صحیح رپورٹیں جمع کرو عدالت کے اندر. آپ لوگ جھوٹے رپورٹیں میرے خلاف جمع کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس میں دیکھو، کسی کے ساتھ کسی کے لیے کھڈا کھودو گے، وہی کھڈے میں خود گرو گے. یعنی وہ بندہ نکلا ادھر سے وفاقی محتسب سے جا رہا تھا منسٹری سے کاغذات لینے. وہ بندے کا ادھر جا کے موبائل ہی بند ہو گیا. دوسرے دن عدالت سے کال جا رہا ہے، کال میں بدتمیزی کر رہے ہیں، عدالت کے بندے سے بدتمیزی کر رہے ہیں. یہ حال دیکھو منسٹری کا. پھر انہوں نے بولا بھائی سختی سے آپ لوگوں کو نوٹس ابھی دیا جائے گا آپ کے خلاف. پھر انہوں نے اس کے کوئی بندے نے، بڑے نے، منسٹری کے بندے نے کال کیا، اس نے معذرت بھی کی اس بات پہ.
معذرت کیا ہے ہماری جو عملہ اندر ایک لڑکی تھی اس نے بات کی جب گرم ہوئے تھے عدالت والوں کے ساتھ، پھر انہوں نے معذرت کیا بھائی اس کی طرف ہم معذرت کر رہے ہیں، اور خالد بیمار ہے، خالد کو یکدم کرونا ہو گیا، میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں، ایک دن وہ کاغذ اس کے مانگے گئے، اسی دن کرونا ہو گیا، دوسرے دن آیا نہیں ہے، اچھا وہ چلو خیر ہو گئے، پھر 2-3 دن انتظار کیا، واپس کال کیا بھائی وہ یورپ گیا ہوا، یکدم اس کو کرونا بھی ہو، 3 دن کے بعد یورپ بھی چلا گیا۔ یہ دیکھو ہمارے ملک کا حال ہے، ہمارے منسٹری کا حال ہے، میں کدھر جاؤں انصاف کے لیے؟ جب انہوں نے جھوٹے رپورٹیں جمع کراتے رہے، یہ 2 بار ڈپورٹ ہوئے، میں نے کلیم کیا میں 1 بار ڈپورٹ ہوا ہوں، میرے کو ریکارڈ امیگریشن کا دو۔ یہ پھنس چکے تھے، جب سختی سے نوٹس لکھا گیا، انہوں نے جب جھوٹے رپورٹیں جمع کرا کے تھک گئے، پھر عدالت نے یہ چیز پہ غور کیا بھائی یہ اوورسیز وفاقی محتسب میں ڈی جی کو عمل درآمد کرنے کے لیے دیا گیا، ڈی جی اشفاق صاحب ہیں، قمر مصطفیٰ صاحب کا فیصلہ تھا میرے حق میں، ڈی جی کو عمل درآمد کرنے کے لیے دیا گیا، اور اس کے منسٹری کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس بھی نکلا تھا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، فیصلہ ہوا تھا، یہ قمر مصطفیٰ صاحب کا فیصلہ ہے، یہ قمر مصطفیٰ صاحب نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، اس کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈی جی کو عمل درآمد کرنے کے لیے دیا گیا، یہ نوٹس توہین عدالت کا نکلا ہے منسٹری کے خلاف، یہ ڈی جی نے میرا کیس بند کر دیا بغیر لیٹر کے، بغیر ڈی جی نے ادھر لکھا یہ بندہ 2 بار ڈپورٹ ہوا ہے۔ میں حیران ہوں ڈی جی نے کون سا لیٹر دیکھا ہے، کون سا ہوائی مخلوق نے ادھر پہنچایا اس کو لیٹر، اس نے کیس کس بنا پہ بند کیا؟ یہ بھی میں عدالت سے واپس بھی بول رہا ہوں، اس سے انکوائری کیا جائے، اور عدالت میں پریشر بھی تھا کیونکہ ہر کسی نے معذرت کیا، جب میں نے بولا عمل درآمد کراؤ، ججوں نے بھی بولا ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو جج فیصلہ دے رہا، میں اس کا شکر گزار ہوں قمر مصطفیٰ صاحب کا، اس نے بہت کوشش کیا میرے لیے، اتنا کوشش کیا حد سے زیادہ۔ مسئلہ یہ تھا پریشر، جب پریشر آ جاتا ہے تو پھر بندہ اس میں پھنس جاتا ہے، ہر کسی کو نوکری کا بھی سوال ہوتا ہے، انہوں کو پریشر دیا گیا، ڈی جی اشفاق نے میرے ساتھ بدتمیزی کیا، میرے کو آفس سے شٹ اپ کال دے کے میرے کو باہر نکالا گیا، میں حیران ہوں میرے ٹیکس سے وہ تنخواہیں لے رہا ہے، میرے کو شٹ اپ کال دے کے میری بےزتی کر کے منسٹری کے بندوں کے آگے میرے اوپر ہنس رہے تھے یہ بندے، میرے کو آفس سے نکال دیا۔ میں ابھی ڈی جی اشفاق کہاں جاؤں، کس سے میں اپیل کروں اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور ڈی جی اشفاق کو میں تو عدالتوں میں لے جاؤں گا کیونکہ یہ چیز کس بنا پہ بند کیا گیا، انہوں کو کوئی لیٹر نہیں تھا منسٹری کا، اس نے لکھا ہوا ادھر 2 بار، یہ تو اس سے وفاقی محتسب سے جاری ہوا ہے، ڈی جی اشفاق صاحب نے جو کیس بند کیا اس پہ لکھا ہے بھائی یہ 2 بار ڈپورٹ ہوا ہے، میرا ثابت ہو گیا، سعودی منسٹری نے اس بنا پہ جب یہ جھوٹے رپورٹیں جمع کرتے رہے، میں شکر گزار ہوں سفیر کا بہت شکر گزار ہوں جو اسلام آباد میں اس نے حقیقت بیان کر دیا، میں 2017 میں ڈپورٹ ہوا تھا، اذانے بھی ہو رہے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ ہر کسی پہ کرم کرے، یہ انہوں نے بہت کوشش کیا جھوٹے رپورٹ جمع کرنے کے، پھر منسٹری نے بھی آخر لکھ کے دیا بھائی یہ 1 بار ڈپورٹ ہوا ہے، میں حیران ہوں، ہر اداروں پہ حیران ہوں، یعنی دیکھو اذانے ہو رہے ہیں، اللہ اس جگہ پہ یعنی میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ ادھر ہی میرے کو عبرت کا نشان بنائے، میرے ساتھ ناانصافی ہوا ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوا ہے، ناانصافی کرنے والا ظہور ہے، میرے کو جان سے مارنے والا، دھمکیاں دینے والا ظہور ہے، ظہور کے خلاف کون انکوائری کرے گا؟ میرے ماں باپ کے کون 8 سال کے آنسوؤں کے جواب دے ہے؟ کون عدالت عدلیہ کون سے جواب دیں؟ پاکستانی منسٹری جو پاکستانی منسٹری ہو گیا، پاکستانی ایمبیسی جو سعودی عرب جدہ میں، وہ جواب دے جو جھوٹے رپورٹیں منسٹری کے ساتھ مل کے، میں پورے نہیں بول رہا ہوں، جو ادھر آفیسروں نے لیٹریں جاری کیے، میں انہوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ میں نے صدر پاکستان کو بھی لیٹر لکھا ہے، یہ صدر پاکستان کا میں نے ادھر بھی دائر کیا، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، جھوٹے رپورٹیں جمع کر رہے ہیں، میں نے ایف آئی اے میں بھی، ڈی جی ایف آئی اے میں بھی رپورٹ دی ہے، درخواست، ڈی جی ایف آئی اے سے میرا کرائم برانچ میں ادھر انہوں کے پاس کیس ٹرانسفر ہو گیا، انہوں نے میرے سے بیان حلفی لیا ہے ظہور کے خلاف، بیان حلفی لیا، یہ کیس کو گئے ہوئے 8/2/2023، ابھی تک کوئی اس کے بعد فون ہی نہیں ہے، میں ایف آئی اے کے ادارے پہ حیران ہوں، جو انکوائری کرنے والا ادارہ ہے وہ بھی میرے خیال سے ناکارہ ہے ظہور کے خلاف، میں ادارے میں جو آفیسر بیٹھے ہوئے وہ ناکارہ ہیں، کیونکہ ایک بندہ جو درخواستیں دے رہا ہے، کتنے درخواستیں میں نے دی، اگر میں غلط تھا میں آج جیلوں میں تھا، جیلوں میں بیٹھا ہوتا، میں حق پہ ہوں، سچ پہ ہوں،
اللہ تعالیٰ نے دیکھ اپنی عدالت سے میرے کو انصاف دیا ہے، میرے رب نے، کیونکہ سبب نیچے انسان کو بنانے والا ہے، انصاف اس عدالت سے ملا، میرے رب کی عدالت سے۔ اس نے جو میرا جہاد تھا 8 سالوں کا، 5 سال کا احتجاج تھا، میں نے روڈوں پہ گزارا پریس کلب کے آگے 5 سال، وہ میرے رب نے دیکھا۔ جب انہوں نے دھمکیاں دلائے ایجنسی کے بندے ہیں، فلانے بندے ہیں، فلانے، آخر میرے کو یہ حیرانگی ہو رہی ہے، ادھر کی ایجنسی جو پریس کلب کے آگے ایجنسی ہے، انہوں نے میرے ساتھ اچھا تعاون کیا ہے۔ جو نئے بندے آ رہے ہیں میرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، بھائی تیرے کو غائب کیا جائے گا، تیرے کو جان سے قتل کیا جائے گا۔ یہ اداروں دیکھو، ظہور کے بندے جو آ رہے ہیں میرے کو دھمکیاں دینے تک، یعنی جان سے مارنے تک، میرے کو لڑوانے تک، یہ میرا پیچھا چھوڑ کے ابھی ایجنسیوں کے خلاف باتیں کرے، یہ ادھر پھنس جائے، اس کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے۔ یعنی یہ دیکھو طریقہ کار ظہور کا، ڈرانے کا اور اس کے چال چلنے کا۔ اور پہلے اداروں نے بولا، منسٹری نے بولا یہ ہمارا بندہ نہیں ہے ظہور، ہم جانتے بھی نہیں یہ بندہ کون ہے۔ آخر اس کی تصویر بھی ہے منسٹری کے بندوں کے ساتھ، سارا کچھ جو ایمبیسی کے اندر بندے کام کرتے ہیں انہوں کے ساتھ ساری تصویریں ہیں۔ اس پہ تو لا تلقی نہیں کر سکتے ہمارا بندہ نہیں ہے، اس پہ بھی یہ پھنس چکے ہیں، اس پہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بندے جھوٹے رپورٹیں، جھوٹے باتیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ایسے کھڈے میں ڈال دیا، یہ میرے لیے کھڈا کھود رہے تھے، آخر وہی کھڈے میں خود گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جو انصاف ہونا تھا میرے ساتھ انصاف ہو گیا، میں شکر ہوں اللہ تعالیٰ کا، شکر گزار ہوں، شکر کرتا ہوں، جتنا شکر کروں میرا کم ہے۔ دوسری میں نے دھکے بھی کھائے، انسان سے آزمائش آتے ہیں، اگر جب تک گرو گے نہیں سنبھلو گے، گرو گے تو سنبھلو گے۔ 5 سال احتجاج کیا، 8 سال تک، 7 سال تک اس ملک میں نے دھکے کھائے ہیں۔ الحمدللہ شکر میں رب کا کرتا ہوں، اس عدالت سے میرے کو انصاف ملا ہے، میرے رب نے میرے کو انصاف دیا۔ میں اس اداروں سے اپیل کرتا ہوں، ظہور کے خلاف قانونی کارروائی کا میں اپیل کرتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں اپنے ایجنسیوں کے اداروں سے، میں اپیل کرتا ہوں جو متعلقہ ادارہ انہوں کے خلاف جو نوٹس لے سکتا ہے، انہوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ قمر مصطفیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا اس پہ، ڈی جی اشفاق صاحب، کیونکہ میں قمر مصطفیٰ صاحب سے میں مطمئن ہوں، اس نے فیصلہ دیا، اس کا بھی بیچارے کو، کیونکہ اس نے بہت کوشش کیا، جو عدالتوں میں جاتا رہوں میرے کو پتہ ہے اس چیز کا، پورا مین مسئلہ پریشر ہوتا ہے، جب پریشر ہوتا ہے انسان پھر ادھر پھنس جاتا ہے۔ معذرت کیوں کر لیا، ہر پورے منسٹری کے اندر معذرت کر لیا، ایک شخص میرے کو ملا ہے، 2، ایک ہو گیا جیشان صاحب جو محتسب کے سیکرٹری ہیں، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں، اس نے کیس بھیجا اوورسیز میں جو زیدی صاحب ہیں، زیادہ کریڈٹ جاتا ہے زیدی صاحب کو، زیدی صاحب نے اتنا کوشش کیا، دن رات میرے کیس کے پیچھے ایک کر دیا۔ اس شخص نے میرے کو ایک بات کیا ہے، بولا اگر آپ حق پہ ہو، آپ واقعی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے، زیادتی ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، اللہ پہ یقین رکھو، میرے پر نہیں، اللہ پہ یقین رکھو، میرا رب بڑا ہے، وہ انصاف دینے والا ہے، اس کی عدالت سے دیر نہیں ہو آپ کو انصاف ملنے میں۔ آپ اللہ پہ جب یقین رکھو گے، آپ تھوڑے دن کے آزمائش ہوں گے، تھوڑے دن کے انسان، 2 دن 7 سال آپ نے 6 سال گزار لیے، بولتا ہے مزید تھوڑا سا صبر کر کے میں تمہارا کیس دیکھتا ہوں، اگر حق سچ پہ ہو، اللہ پہ یقین رکھو، میں انشاءاللہ پورا دن رات ایک کر دوں گا، میں تمہارے کو انصاف دلاؤں گا۔ ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی پریشر آیا ہوگا، وہ انسان نیک بھی تھا، وہ حق سچ پہ کھڑا، حق سچ کا ساتھ دینے والا بندہ تھا، اس نے میرے ساتھ پڑھا ہوا، اس کو کمشنر صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اس نے بھی لیٹریں، زیدی صاحب تو درخواست وہی لیٹر لکھتا تھا، پھر سین تو کمشنر صاحب کا بھی ہونا تھا، کمشنر صاحب نے جو لیٹریں لکھی انہوں کو بھیجے ہیں سین کر کے، اپنا جو نوٹسیں بھیجے گئے ہیں انہوں کے، پہلے ہلکے لیٹریں پھر نوٹسیں لکھے گئے سخت، بھائی ہمارے کو پراپر جواب چاہیے، کیوں آپ لوگ یعنی ادھر لیٹر پہ 1 بار 2 بار کا کلیم کر رہے ہو، شخص بول رہا ہے میں 1 بار ادھر پاکستان ڈپورٹ ہوں، تم لوگ بول رہے 2 بار، وہ 1 بار کا کلیم کر رہا ہے، تم لوگ 2 بار کا، امیگریشن کا ریکارڈ دو، اگر ظاہری بات ہے واضح طور پہ واضح ہو جائے گا بھائی یہ 1 دفعہ ڈپورٹ ہوا ہے، 2 دفعہ ڈپورٹ ہوا ہے۔ اس پہ بھی تھوڑے دن لیٹریں لکھتے رہے، جھوٹے لکھتے رہے، پھر میڈم ایک تھی، اس کا بھی میں شکر گزار ہوں وفاقی محتسب کے اندر، اس نے فائل میری منگوائی ہے، فائل کمشنر صاحب نے بھجوائی اس کے پاس، بولا یہ کیس میڈم کو بھی اس کے بعد دکھا کے، وہ فوراً منسٹری میں پہلے رہ چکی ہے میڈم، میں اس کا بھی بہت شکر گزار ہوں اس میڈم کا، کیونکہ اس آخری لیٹر پہ 3 بندوں نے بڑا اس پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ
ایک چیز سوچا، بولا بھائی میڈم کے پاس لے جاؤ، زیدی صاحب نے کمشنر صاحب اور زیدی صاحب کو بلایا ہے اپنے آفس کے اندر، بولا اس کا فائل لے جاؤ میڈم کے پاس، میڈم سے مشورہ کرو یہ کیس کا آگے ابھی کیا کرنا ہے، یہ جواب نہیں دے رہے نہ منسٹری ادھر پیش ہو رہے ہیں۔ جب میڈم منسٹری کے اندر تھی، پہلے ظاہری بات ہے ٹرانسفر ہوئی ہے، پھر وفاقی محتسب کے اندر، وہی میڈم نے دیکھا کیس میرے، میڈم نے ایک بات بولا ہے، اس نے بھی زیدی صاحب بولتا ہے، بولے اس نے میڈم نے کہا اگر بے گناہ ہو میں تمہارے پوری فائل، اگر تمہارے ساتھ نا انصافی میں کوشش پورا جاری رکھوں گی، انشاءاللہ تیرے کو انصاف ملے۔ میڈم نے جب انہوں کے درخواست بھیجا ہے، وہ درخواست یہ ہے، یہ جب درخواست گیا ہے انہوں کے پاس، الحمدللہ میں اللہ کا شکر بڑا کرتا ہوں، اس درخواست کے بعد یہ پھنس چکے تھے، ایسے پھنس گئے انہوں نے جو جھوٹے رپورٹیں جمع کرائے۔ آخر میں اس درخواست پہ سعودی منسٹری نے نوٹس یعنی اس چیز پہ عمل درآمد کیا ہے، اس چیز پہ دیکھا، میرے سارے کچھ سعودی منسٹری نے بولا اس کا یہ بندہ پاکستان میں موجود ہے، اس کا کیس پاکستانی سعودی ایمبیسی دیکھے گا جو اسلام آباد میں سفیر نائف کا میں شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں اس کا، اس نے میرا کیس دیکھا اور حق سچ پہ وہ بولا ہے، اس نے صحیح واضح طور پہ رپورٹیں جمع کرائی، اس نے واضح طور پہ وفاقی محتسب کو اس نے لکھا ہے بھائی یہ شخص 2017 میں ایک بار ڈیپورٹ ہوا ہے ہمارے ملک سے، میرے حقوق جو پامال ہوئے ہیں، میں بے گناہ ڈیپورٹ ہوا گیا، میرا کون جواب دہ ہے، کون ظہور جواب دے، پاکستان کے ادارے جواب دیں، میں کہاں جاؤں؟ میں آخری بات یہی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جو جھوٹے رپورٹیں جمع کرائے آخر یہ جھوٹے ہو گئے، اللہ نے انصاف دیا، حق سچ کی جیت ہوئی ہے، اس چیز پہ جو سعودی گورنمنٹ کا جو لیٹر ہے جو جاری ہوا، میرا جو سچ لکھا گیا یہ ہے، یہ چیز واضح طور پہ انہوں نے لکھ کے دیا، یہ شخص ہمارے ملک سے ایک بار ڈپورٹ ہوا ہے۔ دوسرا لیٹر ہے ہمارے منسٹری فورن افیئر کا جو جھوٹ پہلے لکھتے رہے، جھوٹ پہ جھوٹ، عدالتوں سے بھاگتے رہے بگوڑے میں اس کو کیوں لفظ استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے میری جتنی بےزتی کی ہے، میرے والد صاحب کی ظہور نے بےزتی کی ہے، بولا جیسے تیرے بیٹے کا حال ہوا ہے تمہارا بھی وہی حال ہوگا، یہ بھی جھوٹا، اس کا بیٹا بھی جھوٹا ہے۔ میں حیران ہوں، ایمبیسی کے اندر جو ہمارے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کو انصاف دلانے کے لیے، ہمارے ادھر ملک جو سعودی عرب میں ایمبیسی ہے، وہ ہمارے کو تحفظ دینے سے وہ ہمارے کو جیلوں میں ڈلوا رہے ہیں، یہ ہمارے ایمبیسیوں کا حال ہے۔ ابھی میں اداروں سے اپیل کرتا ہوں، ادھر جو سفیر تھا جو جدہ ایمبیسی کے اندر، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور ظہور کے خلاف انہوں کو جب نوٹسیں گئے انہوں نے کیوں جھوٹ لکھا ہے، کون سے آفیسر نے جھوٹ لکھا ہے، انہوں کے خلاف میں DGI صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں اپنے آرمی چیف سے، میں 2 اداروں سے اپیل کرتا ہوں، ایک آرمی چیف، ایک ہمارا DGI کے ادارے سے، میرے کو انصاف آپ کے ادارے سے میرے کو بڑا امید، پہلے میرے رب سے ہے، نیچے آپ لوگوں کا ادارہ ہے، اگر آپ لوگ ایک غریب کا، ایک مظلوم کا اگر آواز سن رہے ہو، میرے کو انصاف دلاؤ۔ میں سوشل میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے میری آواز بنی، انہوں نے کافی میرے لیے کوشش کیا، انہوں نے وہ کوشش آخر رنگ لایا، جس نے اپنا حصہ دارا، میں سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور زیادہ تر زیدی صاحب کا جس نے دن رات میرے کیس کے پیچھے ایک کر دیا، اور سفیر سعودی عرب کا جو سفیر ہے ادھر اسلام آباد میں، اس کا بڑا میں شکر گزار ہوں، اس نے میرے کو انصاف دلایا ہے، واپس میرے لیٹر پہ لکھ دیا یہ بندہ ہمارے ملک کے اندر واپس انٹر ہو سکتا ہے، بس میرے جو حقوق پامال ہو گئے واپس میرے کو وہی عزت دیا جائے جو پرانے میرے حقوق تھے، میرے یہ بے فارم ادھر کا بنا ہوا ہے، میرے سعودی عرب کا جو میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرا بے فارم ہے، میرے حقوق پامال ہو گئے، ابھی میری حیثیت یہ ہے سعودیہ جانے کی، میں ایک نیا بندہ ویزا لے کے جا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں میرے پرانے حقوقوں پہ میرے کو بحال کیا جائے، میں اپیل کرتا ہوں سعودی حکومت سے بھی، محمد بن سلمان سے بھی، ولی عہد جو محمد بن سلمان ہے میں اس سے بھی اپیل کرتا ہوں،
وہ ہمدردی رکھنے والا ملک ہے، وہ انصاف دینے والا ملک ہے۔ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، اس مٹی میں پلا پڑا ہوا ہوں، اس ملک میں نے گزارا اپنا پورا زندگی۔ میری والدہ بھی اس ملک میں پیدا ہوئی، اس مٹی میں پیدا ہوئی۔ میں ابھی اس ملک سے اپیل کرتا ہوں، میں اس ملک سے بہت اپیل کرتا ہوں، محمد بن سلمان جو ولی عہد ہے ہمارا، اس سے میں اپیل کرتا ہوں، اور ملک سلمان حافظ اللہ، اللہ اس کی حفاظت کرے، وہ بندے سے میں اپیل کرتا ہوں، میرے کو انصاف دو، میرے کو انصاف دو، میرے پرانے حقوق پہ میرے کو بحال کرو۔ السلام علیکم۔